السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اردو بحال بھارتی کی کتاب کے سبق نمبر 18 تیز گام اس سبق کو پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق کا نام ہے تیز گام۔ سب سے پہلے ہم تیز گام اس کا مطلب جانیں گے۔ تیز گام یعنی کہ تیز چلنے یا تیز دوڑنے والا، اس کو تیز گام کہتے ہیں۔ تیز گام کے نام سے آپ نے بچوں ٹرین بھی سنی ہوں گی، وہ جو کہ بہت تیزی سے دوڑتی ہے۔ اس سبق میں ہم آج ایک لڑکے کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام آصف ہے، اور یہ بچہ جو ہے اپنی جماعت کے دیگر بچوں سے جو ہے مذاق کا شکار ہے، یعنی دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے اس سچویشن، اس حالت سے نکلتا ہے، اور کس طرح وہ تیز گام کا جو ہے خطاب اپنے نام کرواتا ہے، یہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں سبق کو۔ سبق کا نام ہے تیز گام۔ آج چہارم جماعت کے بچے سیر کے لیے آئے تھے۔ بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ پاس ہی ایک جھرنا بھی بہتا تھا جو آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی بن جاتا تھا۔ ندی کے دونوں کناروں پر دور تک گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ بچے اپنا اپنا ٹفن بھی ساتھ لائے تھے۔ دوپہر میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے مل بانٹ کر کھانا کھایا، پھر پاس کے جھرنے سے پانی پیا۔ ٹولیاں بنا کر مختلف کھیل کھیلنے میں مشغول ہو گئے، کبڈی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ ماسٹر صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ان سب کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا مایوسی سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ آصف جماعت میں سب سے دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا، مگر کھیلوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں حامد سب سے آگے تھا۔ آصف نے ایک بار ماسٹر صاحب سے حامد کی شکایت بھی کی۔ ماسٹر صاحب نے حامد کو سمجھایا کہ کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے۔ حامد نے ماسٹر صاحب سے وعدہ تو کر لیا کہ آصف کو نہیں ستائے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ جب بھی موقع ملتا وہ آصف کو چھیڑنے سے باز نہ آتا۔ حامد کی طرح دوسرے بچے بھی آصف کو چھیڑنے لگے تھے۔ اسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے آصف سب بچوں سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ ماسٹر صاحب نے سوچا آخر کیا کیا جائے کہ آصف بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہل مل کر کھیلنے کودنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی اسے چھیڑنے سے باز آ جائے۔ بیٹھے بیٹھے انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں تم لوگ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی وغیرہ تو کھیل چکے، آؤ آج ایک نیا کھیل کھیلیں۔ نئے کھیل کے نام پر سب بچے شور مچاتے ہوئے ماسٹر صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو وہ سامنے ٹیکری دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا، ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب بولے، اس ٹیکری کے اوپر ایک بڑا سا پیپل کا درخت بھی نظر آ رہا ہے۔ بچے ایک ساتھ بولے، جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو سنو، جو بچہ سب سے پہلے ٹیکری پر چڑھ کر اس پیپل کے نیچے سے ایک پتا اٹھا کر لائے گا وہ ہماری جماعت کا تیز گام لڑکا کہلائے گا۔ ایک بچے نے پوچھا، تیز گام یعنی کیا؟ ماسٹر صاحب بولے، تیز گام یعنی تیز چلنے یا تیز دوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی سب بچے جوش میں آ گئے اور فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے
سب بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا، میں جو ہی سیٹی بجاؤں تم لوگ دوڑنا شروع کر دینا۔ بچوں نے جلدی جلدی گردن ہلائی۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا آصف بھی سب بچوں کے ساتھ قطار میں دوڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بہت خوش ہے۔ ماسٹر صاحب نے سب پر ایک نظر ڈالی اور سیٹی بجا دی۔ پرررر۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ بچے ٹیکری کی طرف دوڑ پڑے۔ سب تیزی سے ٹیکری پر چڑھ رہے تھے۔ جو بچے بھاری بدن والے تھے ان کی تو سانس پھولنے لگی تھی، لیکن دبلے پتلے بچے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان میں آصف سب سے آگے تھا۔ حامد تو آدھی ٹیکری چڑھ کر ہی ہانپنے لگ گیا۔ دیکھو بچوں، یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو یہ بچے کس طرح سے جو ہے ٹیکری پر دوڑ رہے ہیں۔ دیکھو یہ حامد ہے جو بھرے ہوئے بدن کا، یعنی تھوڑا موٹا لڑکا ہے، اس لیے وہ ہانپتے ہوئے جو ہے وہیں پر رکا ہے۔ جو دبلے پتلے بچے ہیں وہ کس طرح سے ٹیکری پر تیزی سے دوڑ رہے ہیں، دیکھیں گے۔ ماسٹر صاحب دلچسپی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا۔ آصف سب سے پہلے ٹیکری پر پہنچ گیا۔ دیکھو یہاں پر بچوں، یہ ہے آصف۔ یہ جو دبلا پتلا بچہ ہے جس کی جو ہے مذاق اڑاتے تھے جماعت کے سارے بچے، یہ وہ آصف ہے جو کہ سب دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکری پر سب سے پہلے پہنچ گیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے اور بھی تھے، مگر آصف اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا پیپل کا ایک پتا لے کر سب سے پہلے لوٹ آیا۔ باقی بچے بھی ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ سب سے آخر میں حامد آیا۔ یہ وہی حامد ہے جو آصف کی مذاق اڑاتا تھا۔ آصف مقابلہ جیت چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کیا، آج سے آصف کو ہم تیز گام کہیں گے۔ تمام بچوں نے آصف زندہ باد، تیز گام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے آصف کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ جلد ہی حامد بھی آصف کا دوست بن گیا۔ تو بچوں سمجھ میں آیا؟ یعنی ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب جو ہے اس کے دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی جو جس وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس وجہ سے وہ جو ہے جیت گیا اور اسے یہ خطاب مل گیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو جو ہے کم ظرف نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی کمی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ سمجھے بچوں؟ اب یہاں ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ ڈیرا ڈالنا یعنی کہ ٹھہرنا، پھر جھرنا یعنی کہ چشمہ، باز آنا مراد چھیڑنے سے رک جانا، اور آخر میں ہے سانس پھولنا یعنی کہ تھک جانا۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔